ارہامی جنون کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ سجیلا کی ضد کی وجہ سے بالآخر شانی نے شانزی سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ یہ خبر سننے کی دیر تھی کہ خاور اپنے ساتھ نادیہ کو لیے مٹھائی کا ڈبہ لے کر اپنے سسرال پہنچ گیا۔ خاور مٹھائی کا ڈبہ اپنی ساس کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا شانی اتنا بے وقوف نہیں ہے۔ شانزی جیسی لڑکی کو ہاتھ سے جانے دے۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ خاور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہاں تک کہ وہ شانزی کو بھی مبارکباد دینے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ شانزی کو کہتا ہے کہ میری کوشش کی وجہ سے شانی آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوا ہے۔ میں نے اسے اتنا پریشر دیا ہے کہ اس نے آپ سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ شانزی یہ ساری باتیں سن کر حیران رہ جاتی ہے۔ خاور اسے یہ کہتا ہے کہ میں نے تو شانی سے یہ بھی کہا ہے کہ میرے جانے سے پہلے تم شادی کر لو، اور کہتا ہے کہ میں دبئی میں ایک اسٹور پر کام کرتا ہوں اور شادی کے لیے چھٹیاں لے کے آ رہا تھا۔ اب نادیہ کی وجہ سے اور زیادہ چھٹیاں لے لی ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں میرے جانے کا دل نہیں کرتا، جاب تو ویسے بھی ختم ہو چکی ہے زیادہ چھٹیاں کرنے کی وجہ سے۔ سوچ رہا ہوں کہ یہیں اب اپنی بیوی کے پاس رہوں اور یہیں کوئی چھوٹا موٹا کام کر لوں۔ شانزی اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ خاور کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ اس کی باتوں کو گھما کر اسے کہتی ہے کہ آپ نادیہ کو اعتماد میں لے کر اسے ساری بات بتا دیں کہ آپ کی جاب ختم ہو چکی ہے۔ خاور شانزی کے سامنے اپنی اوقات دکھا ہی دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اب ہماری رشتہ داری ہونے جا رہی ہے، آپ نے تو میرا سارا مان ہی توڑ دیا، کچھ تو خیال کریں۔ لالچ انسان کو اتنا نیچے گرا دیتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کی عادت شانزی نے خود سب کو ڈالی ہے۔ وہ اتنا زیادہ پیسہ سب پر خرچ کرتی گئی، یہ تک نہیں سوچا کہ اس کے باپ نے کتنی محنت سے اپنا بزنس بنایا ہے اور کبھی نہ ہی گھاٹے کا کوئی سودا کیا ہے۔ شانزی کا باپ خود پریشان ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا شانی سے رشتہ کر کے کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ وہ مزید پھر شانزی سے کہتا ہے کہ ایک بار تم پھر سوچ لو۔ اسے سمجھاتے ہوئے پھر کہتا ہے کہ شانی کی قابلیت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے اور اس کے آفس کے بھی سارے کام پر میں مطمئن ہوں، لیکن آفس کے کام میں رسک لیا جا سکتا ہے، لیکن میں تمہارے معاملے میں کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا۔ لیکن شانزی اپنے باپ کو کہتی ہے کہ آپ کو اپنے فیصلے پر کبھی بھی ناکامت نہیں ملے گی ڈیڈ۔ اور اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ شانی اپنی ماں کو لے کر شانزی کا ہاتھ مانگنے چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر شانی کی ماں کامران صاحب سے کہتی ہے کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے، لیکن میری دلی خواہش یہ ہے کہ شانزی کو آپ میری بیٹی بنا دیں۔ لیکن یہ بات سن کر کامران صاحب اپنا آخری وار کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں یہ شرط سناؤں گا تو شانی پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ اپنی شرط سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شانی شادی کے بعد ہمارے گھر پر ہی رہے گا۔ کچھ لمحے کے لیے شانی پریشان ہوتا ہے، لیکن پھر کہہ دیتا ہے کہ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ کامران صاحب شانی کو کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، شادی کے بعد تم ہمارے گھر پر رہو گے اور میرا بزنس تم اور شانزی سنبھالو گے، لیکن رائٹس صرف شانزی کے پاس ہوں گے۔ شانی کی ماں یہ ساری باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اسی طرح ان سے دور ہو جائے گا۔ گھر جا کر شانی کی ماں سے کہتی ہے کہ بیٹا تم نے گھر داماد بننے کی شرط کیوں قبول کی؟ تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور رہ لو گے ہم سے دور؟ شانی جواب دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے تو مجھے بہت پہلے ہی دور کر دیا، میں اس گھر میں ایک اجنبیوں کی طرح رہتا ہوں، وہاں بھی رہ لوں گا۔